حاضرین و ناظرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر، آپ سے روبرو ہوں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے دکنی ہندوستان میں احمد نگر اور گولکنڈہ کے تناظر میں اپنی گفتگو کی تھی۔ اسی تناظر کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی گولکنڈہ کا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے محمد قلی قطب شاہ پر اپنی گفتگو کو پچھلے لیکچر میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے ملا وجہی کی۔ ملا وجہی ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن ہی سے ان کو شعر گوئی کا شوق۔ اس دور کے مشہور اور کامیاب شعراء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کی 2 ایسی تخلیقات ہیں یا تصانیف کہیے جس کی وجہ سے اردو ادب کی تاریخ میں آپ کو بہت اعلیٰ و رفع مقام و مرتبہ دیا گیا۔ پہلی تخلیق کتب مشتری کے نام سے مشہور ہے۔ دراصل یہ ایک مثنوی ہے جس میں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ کی صرف مداح و ستائش ہی نہیں کی گئی بلکہ ان کی داستان عشق مفصل طریقے سے بیان کی گئی۔ اگرچہ مثنوی کا مرتبہ اس زمانے کی دوسری مثنویوں کے برابر نہیں مانا جاتا، مگر بادشاہ وقت کی داستان عشق ہونے کی وجہ سے اس کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اس زمانے کی سماجی کیفیت کا بیان بہت دلچسپی سے بیان کیا۔ اصل میں دکنی ادب سے متعلق جو تاریخیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کو بھاگمتی نام کی ایک خاتون سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بے پناہ اس کو چاہتے تھے۔ اسی چاہت اور محبت کا تذکرہ ملا وجہی نے اپنی مثنوی کتب مشتری میں کیا ہے۔ دوسری اہم کتاب ہے ملا وجہی کی سبرس۔ سبرس وجہی کا یہ نثری کارنامہ ہے۔ کتب مشتری مثنوی ہے یعنی شاعری میں ہے۔ سبرس یہ نثری تخلیق ہے۔ اس کتاب میں تصوف کے مسائل کو قصوں کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور نہایت حسن و خوبی کے ساتھ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں اخلاقیات کی تلقین اور انسانی جذبات کی ترجمانی کا بڑی کامیابی سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ بھائی یہ سبرس ہے کیا؟ پہلے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ رس کا سدھانت آیا کہاں سے؟ یہ سنسکرت کی دین ہے۔ سنسکرت میں ایک بہت بڑے عالم فاضل شخصیت گزری ہے جن کا نام تھا آچاریہ ممٹ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو رسوں پر آدھارت تھی اور انہوں نے 9 رس بتائے تھے۔ کاویہ پرکاش اس میں 9 رسوں کا ذکر کیا، یعنی ہاسیہ رس یعنی طنز و مزاح، برہا رس جدائی فراق، ویر رس جس کو ہم کہتے ہیں مہاکانتی شاعری، مرثیہ وغیرہ جس میں آتے ہیں، حسن و عشق کی شاعری،
یعنی رس کا مطلب یہ تھا کہ آچاریہ ممٹ نے 9 ایسے رس بتائے تھے جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب رس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام 9 رس وجہی نے اپنی اس کتاب میں شامل کی۔ ابتدائی دور کی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہندی، پنجابی، گجراتی، ملیالم، مراٹھی، ہریانی، میواتی ان الفاظ کی کھچڑی سے تیار ہوئی، لیکن یہ بہت عمدہ قسم کی تخلیق ہے۔ آپ نے BA پارٹ فرسٹ میں معیار ادب میں اس کی 2 اقتباس پڑھے ہیں، در مداح عقل اور در مذمت تمام، یہ وہی سب رس ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یقینی طور پہ آپ نے آج کے اس لیکچر سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھیے، آپ کے امتحان میں یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔